بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول لے کر آئے ہیں ہم آپ کے لیے، سب چہرے گلاب ہوئے، جو لکھا ہے در سمن نے۔ قسط نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ میوزک کے بے ہنگم شور سے بیڈ روم کے در و دیوار لرز رہے تھے۔ اسٹیریو نیشن کا ہٹ سانگ فل والیوم کے ساتھ کانوں کے پردے پھاڑنے کو تھا۔ نگہت بیگم نے اس کے بیڈ روم میں قدم رکھا تو سگریٹ کے دھوئیں اور تمباکو کی مخصوص مہک نے انہیں سانس روکنے پر مجبور کیا۔ ارے ممی آپ! تیمور جو انعامات سے جینیفر لوز کا پوسٹر دیوار پر چپکا رہا تھا، انہیں دروازے میں شش و پنج میں کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ تیمور، اس دھوم دھڑکے کو بند کر دو، مجھے تم سے بات کرنا ہے۔ تیمور نے ریموٹ اٹھا کر آواز بند کی۔ ممی، اگر کوئی بات تھی تو آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا۔ کوئی بات نہیں میری جان، یہاں آؤ میرے پاس۔ تیمور ان کے قریب بیٹھا تو وہ یوں ہی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ تیمور بیٹا، کیوں کرتے ہو ایسا؟ جانتے ہو تمہارے پاپا کتنے ٹینس رہنے لگے ہیں، انہوں نے نرمی سے سمجھایا۔ تو یوں کہیں کہ آپ میرے پاس پاپا کی وکالت کرنے آئی ہیں۔ بات وکالت کی نہیں ہے بیٹا، میں تمہیں صرف سمجھانا چاہتی ہوں کہ تمہارے نان سیریس ایٹیٹیوڈ سے تمہارے پاپا کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ میری وجہ سے؟ ممی، کم از کم آپ تو یہ بات مت کیا کریں۔ کبھی پوچھا ہے آپ نے پاپا سے وہ آفیشیل ٹور کا بہانہ بنا کر کہاں جاتے ہیں؟ ہر سال ہمیں یورپ کے ٹور پر بھیج کر وہ یہاں تنہا کیوں رہ جاتے ہیں؟ رات گئے اس گھر میں اعلیٰ حکام کے لیے محفلیں کرا کر انہیں ڈنر پارٹی کا نام دے کر وہ کسے بیوقوف بناتے ہیں؟ کبھی پوچھا ہے آپ نے پاپا سے کہ ان کے پاس ہمارے لیے وقت کیوں نہیں ہے؟ ممی، کیا آپ جانتی ہیں کل صبح ناشتے کی میز پر میری ملاقات کتنے ہفتے بعد ہوئی ہے؟ والدین بچوں کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن پاپا کو میں کس روپ میں دیکھ کر پروان چڑھا ہوں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کیا وہ مجھے اس تسکین سے روک سکتے ہیں جو وہ اب تک حاصل کرتے رہے ہیں؟ ہمارے ایلیٹ طبقے کی جو اخلاقی قدروں میں تغیر آ چکا ہے، اسے ہم میں سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ہم سب ایک دوسرے کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، لہٰذا ایک دوسرے پہ تنقید کا حق نہ مجھے ہے نہ آپ کو۔ نگہت بیگم کو ایک لمحہ لگا وہاں سے اٹھنے میں، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لو، بھائی صاحب ایمان کو لے کر لاہور آ رہے ہیں، وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہی ہے اور یہیں ہمارے ہاں قیام کرے گی۔ تم اس کی موجودگی میں ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے۔ نگہت بیگم اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہاں رکی نہیں۔ تیمور نے کشن اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ تبدیلی صرف مجھ میں آنی چاہیے اور میرا باپ چاہے کھلم کھلا عیاشی کرتا پھرے، مائی فٹ، جو میرے جی میں آئے گا وہ میں کروں گا۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ ریموٹ اٹھا کر اسٹیریو آن کر دیا۔ ایمان، ایک بات میں سمجھ میں نہیں آتی، میرال الماری سے اس کے کپڑے نکال کر سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی۔ کیا بات؟ ایمان اپنے ڈاکومنٹس پر نگاہ دوڑاتے ہوئے سرسری سے لہجے میں بولی تو میرال دوپٹہ طے کرتے ہوئے اس کے قریب چلی آئی۔ یہی کہ بابا صاحب نے تمہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کی اجازت کیسے دی؟ زمانہ بدل گیا ہے میرو، اب مگر اس حویلی کے عقائد اور نظریات تو وہی ہیں۔ میرو، بابا ایک پڑھے لکھے اور روشن خیال شخص ہیں، وہ تعلیم کی اہمیت سے واقف ہیں، ان علاقوں میں انہیں یوں ہی تو باؤجی نہیں کہا جاتا۔ ایمان کے لہجے میں مرتضی ہاشمی کے لیے فخر و انتسابات تھا۔ میرال ہنسی۔ یوں کہو نا، بابا صاحب تمہاری بات ٹال ہی نہیں سکتے۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، بابا مجھ سے پیار بھی تو بہت کرتے ہیں۔ بیجی بتاتی ہیں میرا چہرہ زینت پھپھو سے مشابہت رکھتا ہے اور بابا کو پھپھو سے بہت پیار تھا۔ سنا ہے زینت پھپھو کو کسی سے محبت ہو گئی تھی اور اسی کے ساتھ وہ رات کی تاریکی میں کہیں بھاگ گئی تھی۔ شش، آہستہ بولو، بیجی نے یہ ذکر سن لیا تو ساری حویلی ان کی آواز سے لرز جائے گی۔ بلال نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے آہستہ بولنے کی تلقین کی۔ چھوڑو میرو، میں تو کہتی ہوں یہ محبت وغیرہ نری خواری ہے بس۔ میرال کے حلق سے بے ساختہ قہقہ ابل پڑا۔ تم نے کون سی محبت کی ہے؟ فکر نہ کرو، میں کبھی محبت کروں گی بھی نہیں۔ ایمان نے تمام ڈاکومنٹس اکٹھے کر کے شولڈر بیگ میں رکھ لیے۔ احمق لڑکی، محبت کے لیے کسی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تو بس ہو جاتی ہے۔
ٹھیک ہے استانی، تم ٹھیک کہتی ہو تو مان لیتی ہوں۔ تو اب تم مذاق اڑاؤ گی میرا؟ میرال نے روحانسے لہجے میں پوچھا۔ بھئی میں کیوں تمہارا مذاق اڑاؤں گی؟ آخر 12 جماعتیں پاس ہو، گاؤں کے اسکول میں استانی لگ سکتی ہو، اور جہاں تک بات ہے گریجویشن کی تو وہ بھی کبھی نہ کبھی مکمل ہو ہی جائے گا۔ جتنا چاہے بیوقوف بناؤ، اتنا دور جا رہی ہو، ہاں میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ ارے یار تم تو واقعی سیریس ہو گئی ہو۔ ایمان نے بے اختیار اس کے شانوں پر اپنے بازو پھیلا دیا۔ آئی سویئر میں تمہیں تنگ کر رہی تھی، یہ فریضہ تم لاہور جا کر انجام دینا، تیمور کبھی بور نہیں ہوگا۔ میرال نے بھی ادھار چکایا۔ یہ درمیان میں تیمور کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ ایمان جھنجھلائی تھی۔ اس کا ذکر تو سب سے پہلے آئے گا، آخر ہمارے ہونے والے دولہا بھائی جو ٹھہرے۔ میرو کی بچی ان فضول باتوں کو چھوڑو اور جلدی سے کپڑے سوٹ کیس میں رکھو، کپڑوں کا ڈھیر تو جوں کا توں دھرا ہے۔ میرال اس کی جھنجھلاہٹ سے محظوظ ہو رہی تھی۔ ارے لڑکیوں، تمہارا کام ختم ہوا یا نہیں؟ ساری تیاری ابھی کر لینا، کل سفر کے لیے دیر سویر ہو گئی تو تمہارے بابا بلا وجہ کی تکرار شروع کر دیں گے۔ میرال نے رانی بی کو مطمئن کر دیا۔ بیجی آپ کھانا لگوائیں، ہم دونوں ابھی آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے پتر، میں چیموں سے کہتی ہوں، وہ اتنی دیر میں کھانا لگاتی ہے، بس جلدی آ جانا۔ تیرے بابا تو آج صبح سے اپنے کمرے میں بند ہیں، اللہ جانے انہیں کیا ہو جاتا ہے، سارا دن کچھ کھائے پیے بغیر اپنے کمرے میں پڑے رہتے ہیں۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ایمان کے لہجے میں تشویش تھی۔ بہرحال میں دیکھتی ہوں بابا کو۔ ایمان اپنے کمرے سے نکل کر تیز قدموں سے فاصلہ کم کرتے ہوئے بند دروازے کے سامنے لہجہ بھر رکی اور اس نے آہستگی سے ہینڈل گھما دیا۔ تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو مرتضیٰ ہاشمی اضطراری کیفیت میں ایزی چیئر پر جھول رہے تھے۔ ایمان کے دروازہ کھولنے پر مکمل تاریکی میں روشنی کی ایک تیز لکیر نے آنکھیں بند کر لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایمان محتاط انداز میں قدم اٹھاتی ان کے قدموں میں آ بیٹھی۔ بابا کیا بات ہے، آپ اتنی تاریکی میں کیوں بیٹھے ہیں؟ مرتضیٰ ہاشمی نے آنکھیں کھول دیں۔ وہی آواز، وہی آنکھیں، وہی محبت سے لبریز لہجہ۔ وہ حیرانگی سے اس کا چہرہ تکنے لگے۔ ان کے لہجے میں خوف تھا، بے یقینی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ جاؤ، چلی جاؤ۔ بابا کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو ادھر دیکھیں، میں ایمان ہوں، آپ کی بیٹی۔ مرتضیٰ ہاشمی کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا اور پسینے کے قطرے ان کے ماتھے پر چمک رہے تھے۔ نہیں، تم جھوٹ بولتی ہو، تم زینی ہو۔ ان کی آواز ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ایمان ان کی حالت دیکھ کر رو دی۔ بابا سنبھالیں خود کو اور بھول جائیں زینت پھپھو کو، نہ اسے نہ بھولنا۔ وہ دیکھو اب مسکرا رہی ہے، مگر ابھی تو وہ رو رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ ابھی یہیں تھی، میرے پاس، یہاں، اس جگہ۔ میں نے اسے نہیں مارا۔ وہ خوف کی شدید کیفیت میں بے ربط انداز میں بول رہے تھے۔ ایمان نے عجلت میں ان کی میڈیسن نکالتے ہوئے بیجی کو پکارا تھا۔ ان پر انزائٹی کا اٹیک ہوا تھا۔ مصطفیٰ میں دیکھ رہی ہوں آپ کھانا نہیں کھا رہے۔ سلیپنگ پلز لینے کے باوجود بھی ساری رات سو نہیں سکا۔ آپ بھی تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو خود پر سوار کر لیتے ہیں۔ میرے فرما بردار بیٹے نے میری نیندیں حرام کر دی ہیں۔ پلیز مصطفیٰ، اب چھوڑ دینا اس قصے کو۔ آئی پرامس آئندہ آپ کو تیمور سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ یہ جملہ ہر تیسرے دن دہراتے ہوئے تم تھکتی نہیں ہو؟ بیٹا بھی تو آپ کا ہے، میرے کہنے سننے میں نہیں، یعنی یہ قصور بھی میرا ہے۔ مصطفیٰ ہاشمی زیر لب مسکرائے۔ آپ بھی تو کسی سے کم نہیں۔ نگہت بیگم کی خفگی انہیں ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ بائی دا وے، آج کل تم نے کسے میری جاسوسی پہ مامور کیا ہوا ہے؟ میں تو جیسے آپ کو جانتی ہی نہیں ہوں۔ کیا جانتی ہو تم میرے بارے میں؟ کچھ مجھے بھی تو خبر ہو۔ بس میری زبان مت کھلوائیں۔ کمال ہے بھائی، میں ایک ہفتے کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں اور تم مجھے اس جلے کٹے انداز میں روانہ کر رہی ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں آپ کو گانا گا کر الوداع کروں؟ آئی تھنک کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ان کے انداز پہ نگہت بیگم کے ہونٹوں پر عود آنے والی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ ایکسکیوز می پاپا، جانے سے پہلے میرا ایک کام کرتے جائیں۔ تیمور ابھی ڈائننگ ہال میں داخل ہوا تھا۔ کیسا کام؟ کچھ خاص نہیں ہے سوائے اس کے۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ میرا اکاؤنٹ خالی ہو گیا ہے، اگر آپ کچھ رقم ٹرانسفر کروا دیتے تو مجھے آسانی ہو جاتی۔ اکاؤنٹ خالی ہو گیا ہے، اور وہ بھی اتنی جلدی؟ ابھی پچھلے مہینے میں نے 2 لاکھ جمع کروائے تھے، وہ کہاں گئے؟
پاپا وہ تو تقریباً اسی ہفتے خرچ ہو گئے تھے، یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کہاں خرچ ہو گئے۔ تو اب آپ مجھ سے حساب کتاب کریں گے؟ تیمور نے جواب دینے کے بجائے الٹا ان پر سوال داغ دیا۔ کیوں نہ کروں میں حساب کتاب؟ حرام کا مال نہیں ہے میرا، کسی کا حق کھانا حرام کہلاتا ہے، یہ تو سنا ہوگا آپ نے۔ واٹ نانسنس، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں میں اس وقت کیا بکواس کر رہا ہوں۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ، مصطفیٰ ہاشمی بلند آواز میں دھاڑے۔ کول ڈاؤن پاپا، میں ابھی چلا جاؤں گا مگر آپ میرا پرابلم سالو کر دیں، مجھے رقم کی اشد ضرورت ہے۔ فی الحال تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ ٹھیک ہے مت دیں، یہ جو گاڑی ہے نا میرے پاس، آپ کو آج اسی وقت آدھے گھنٹے کے اندر اندر بیچ کر نہ دکھایا تو میرا نام بھی تیمور ہاشمی نہیں۔ رکو تیمور، میری بات سنو، کہاں جا رہے ہو؟ جو کچھ چاہیے تم مجھ سے لو۔ تیمور میری بات سنو، نگہت بیگم اس کے پیچھے لپکیں مگر وہ گاڑی ریورس کر کے گیٹ عبور کر چکا تھا۔ وہ تھکے قدموں سے واپس لوٹ آئیں۔ اس ناکارہ سے تو بہتر تھا کہ میں بے اولاد ہی رہتا۔ جہنم بنا کر رکھ دی ہے اس لڑکے نے میری زندگی۔ مصطفیٰ ہاشمی غصے میں چلا رہے تھے۔ آپ نے بھی غصہ ناک پر دھرا ہوتا ہے، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ۔ اب وہ بچہ نہیں ہے، جوان بیٹے کے ساتھ اتنا سخت رویہ روا رکھیں گے تو تنہا رہ جائیں گے۔ میں اب بھی تنہا ہوں، میرے کسی دکھ سکھ کو اس نے کبھی شیئر نہیں کیا۔ اس سے بڑی تنہائی میرے لیے اور کیا ہوگی؟ جوانی تو ہم پہ بھی آئی تھی لیکن تمہارے لاڈلے نے تو آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے۔ میرا لاڈلا آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اس اکلوتے نے میری جان عذاب میں ڈال رکھی ہے۔ تم بھائی صاحب کا نمبر ملاؤ، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات کریں گے آپ اس وقت ان سے؟ نگہت بیگم، میں اس وقت جو کہہ رہا ہوں تم صرف وہ کرو۔ ان کی تنبیہ پر نگہت بیگم ٹیلی فون کارنر کی طرف چلی آئیں۔ حویلی سے ایمان نے کال ریسیو کی تھی۔ جی ایمان بیٹا، میں بات کر رہی ہوں، تمہاری چاچی۔ کیسی ہو بیٹا؟ میں تو تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ کیا بھائی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ کب سے؟ انہوں نے تفکر سے مصطفیٰ ہاشمی کو دیکھا۔ تو بیٹا تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ نہیں، اگر وہ سو رہے ہیں تو انہیں ڈسٹرب مت کرو۔ بھابو کیسی ہیں؟ گاؤں میں سب خیریت ہے نا؟ اور وہ کیوٹ سی لڑکی، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں میرال کیسی ہے؟ یہاں سب خیریت ہے بیٹا۔ تمہارے چاچا ابھی اسلام آباد جانے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ بس جانو لائف بہت بزی ہو گئی ہے، تم آ جاؤ گی تو میری بوریت بھی دور ہو جائے گی۔ بھابو کو سلام کہنا، میں شام کو دوبارہ رنگ کروں گی۔ اوکے بیٹا، ٹیک کیئر۔ ریسیور رکھ کر مصطفیٰ ہاشمی کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایمان بتا رہی تھی کہ بھائی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سو رہے تھے۔ تم نے پوچھا نہیں کیا ہوا ہے انہیں؟ ہونا کیا ہے، وہی اینزائٹی پرابلم ہے۔ ایمان بتا رہی تھی، اعصابی تناؤ، تشویش اور مسلسل خوف سے اینزائٹی کا اٹیک ہوا تھا۔ ایمان نے انہیں میڈیسن دے دی، اب پہلے سے کچھ بہتر ہے۔ اس کیفیت میں وہ 2 دن سٹریس میں مبتلا رہے ہیں۔ مائی گاڈ، انہیں اس خوف سے نکالنے کے لیے کسی سائیکیٹرسٹ کی اشد ضرورت ہے۔ مصطفیٰ، آپ بھائی صاحب کو پہلے بھی تو کتنے ہی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جا چکے ہیں مگر ان کی کیفیت کسی صورت نارمل نہیں ہو رہی۔ شاید انہوں نے زینت کی وفات کو خود پر سوار کر لیا ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، اس شدید نوعیت کے حادثے نے ان کے ذہن پر کچھ ایسے تاثرات ثبت کیے ہیں کہ وہ لاشعوری طور پر ان کے اثر سے نکل نہیں پا رہے۔ پتہ نہیں بھابو کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ آپ کو بھی تو وقت نہیں ملتا کہ ہم گاؤں سے ہی ہو آئیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے ہمیں گاؤں گئے ہوئے۔ نگہت بیگم نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، میں اسلام آباد سے ہو آؤں تو گاؤں بھی چلے جائیں گے۔ تم ذرا میرا سوٹ کیس وغیرہ گاڑی میں رکھوا دو اور ہاں شام میں حویلی فون کر کے بھائی صاحب کی خیریت پوچھ لینا۔ مصطفیٰ نے یاد دلا کر بیڈ روم کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی رمجم کم ہو جاتی ہے لیکن دل میں برسنے والا دکھ زیادہ ہو جاتا ہے۔ مرتضیٰ ہاشمی بھی اسی دکھ اور اسی کیفیت سے گزر رہے تھے۔ اپنی عزیز جان بہن کے قتل کو ابھی تک بھولے نہیں تھے۔ پہلے زینت کی یاد میں آنکھیں برسا کرتی تھی مگر اب یہ غم ان کے سینے میں طوفان بارہ بن کر اٹھتا، وہ خلفانی کیفیت کا شکار ہو جاتے۔ نفسیاتی ماہرین اینزائٹی پرابلم کی وجہ جاننے سے قاصر تھے۔ سکون آور ادویات اور سائیکو تھراپی جیسے عمل بھی بے سود ثابت ہوئے تھے۔ بظاہر وہ جو وجہ سب کے سمجھ میں آ رہی تھی وہ زینت کی موت ہی تھی جو ان کے ذہن پر ثبت ہو چکی تھی اور اس بھیانک حادثے سے متعلق
خواب و خیال انہیں سونے نہیں دیتے تھے۔ زینت کا خون میں لت پت وجود مرتضیٰ ہاشمی کو گھبراہٹ، خوف اور تشویش کی شدید کیفیت میں مبتلا کر دیتا اور وہ اہل خانہ سے بھی کترانے لگتے۔ اب بھی وہ مسلسل 3 دن سے اپنے کمرے میں بند تھے، اگرچہ صحت اب پہلے سے بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ بابا کیسے ہیں آپ؟ ایمان سوپ کا باؤل لیے ان کے کمرے میں چلی آئی۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ دیکھو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انہوں نے ایمان کے ساتھ ساتھ خود کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی۔ بابا دیکھیں میں نے آپ کے لیے کیا بنایا ہے، جلدی سے یہ سوپ پی کر بتائیں کہ میں نے کیسا بنایا ہے۔ ایمان نے چمچہ بھر کے ان کے لبوں سے لگایا۔ بہت اچھا ہے۔ مرتضیٰ ہاشمی نے محبت سے اسے دیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی، بس چپ چاپ سوپ پیتے رہے۔ ایمان دیکھ رہی تھی، وہ ذہنی طور پر یہاں نہیں تھے۔ ایمان آہستگی سے باہر نکل گئی تھی۔ شام کے سائے تاریکیوں میں ڈھل رہے تھے اور صبح صادق کے وقت انہیں گاؤں سے لاہور کے لیے روانہ ہونا تھا۔ اس کی ساری تیاریاں مکمل تھیں۔ میرال نے اس کی ضرورت کی ہر شے سوٹ کیس میں رکھ دی تھی، اس لیے ایمان مطمئن تھی۔ رات دیر سے سونے کے باوجود صبح خلاف توقع بے جی کو اسے جگانا نہیں پڑا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے کپڑے تبدیل کیے اور ایک بار پھر اپنے شولڈر بیگ میں ضروری کاغذات دیکھنے لگی، کوئی چیز رہ نہ گئی ہو۔ تم بھی حد کرتی ہو ایمی، چوتھی بار تم اپنا بیگ ٹٹول رہی ہو۔ میرال نے اسے ایک بار پھر کاغذات کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے دیکھ کر ٹوکا۔ یا دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ اگر کچھ رہ گیا تو مسئلہ بن جائے گا وہاں، اور ایڈمیشن فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ پرسوں ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، فکر تو ہے نا مجھے؟ لینڈ کروزر میں سارا سامان رکھا جا چکا تھا اور وہ بے جی سے لپٹی رو رہی تھی۔ نہ میری بچی، دل چھوٹا نہ کر، تیرا چاچا اور چاچی تیرے بڑا خیال رکھیں گے۔ اب اس جذباتی سین کو ختم ہو جانا چاہیے۔ مرتضیٰ ہاشمی نے بیزاری سے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا تو ایمان میرال سے لپٹ گئی۔ ایمی میں تمہیں بہت مس کروں گی، یہ حویلی بہت سونی ہو جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو ایمان نے اپنے پوروں سے صاف کیے۔ میں تمہیں روز فون کیا کروں گی، وعدہ؟ میرال نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا تو ایمان بھی ہنس پڑی۔ پکا وعدہ؟ جی کی دعاؤں اور میرال کی محبتیں سمیٹتی ہوئی پچھلی نشست پر مرتضیٰ ہاشمی کے ساتھ آ بیٹھی۔ حاکم دین نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال رکھی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی باڈی گارڈ اگلی نشست پر آن بیٹھا اور گاڑی چل پڑی۔ تیمور کئی دن سے گھر نہیں آیا۔ نگہت بیگم بے حد پریشان تھیں۔ بظاہر وہ ایمان اور مرتضیٰ ہاشمی کی منتظر تھیں، مگر دھیان تیمور کی طرف تھا۔ وہ جب سے لڑ کر نکلا تھا، اس کے بعد سے اس نے اپنی کوئی خیر خبر نہیں دی تھی۔ بی بی جی، گاؤں سے بڑے صاحب اور ایمان بی بی آئی ہیں، تو یہاں کھڑی میرا منہ کیوں تک رہی ہو؟ جلدی سے انہیں اندر لے کر آؤ، اور ہاں خان بابا سے کہو لنچ میں کچھ اچھا سا بنا لیں۔ ملازمہ جس تیزی سے اندر آئی تھی، اسی تیزی سے سر ہلا کر پلٹ گئی۔ نگہت بیگم نے بے اختیار ساڑی کا پلو درست کرنے کے بعد سر پر پھیلا لیا۔ سلام بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ ارے ایمان میری جان کیسی ہو؟ کیا رنگ روپ نکالا ہے، خدا نظر بد سے بچائے۔ نگہت بیگم نے سمٹی سمٹائی سی ایمان کو خود سے بھینچ لیا۔ بھائی صاحب آپ کھڑے کیوں ہیں؟ بیٹھیے نا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کل بھابوں سے فون پر میری بات ہوئی تھی، بہت فکر مند تھی۔ وہ تو بس یوں ہی پریشان ہو جاتی ہے۔ بھلا مجھے کیا ہونا ہے؟ بھائی صاحب آپ بھابوں کو بھی ساتھ لے آتے، کتنا ہی عرصہ ہو گیا ہے ان سے ملے ہوئے۔ نگہت بیگم ایمان کو اپنے بازو میں لیے قریبی صوفے پر آ بیٹھی۔ تمہاری بھابوں نے گاؤں سے کچھ چیزیں بھجوائی ہیں، حاکم دین گاڑی سے نکال رہا ہے۔ بھائی صاحب اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ میرے لیے تو ایمان کا آ جانا ہی باعث خوشی ہے۔ نگہت بیگم نے زیر لب مسکراتے ہوئے ایمان کو دیکھا۔ ایمان بیٹا دیکھا تمہاری چاچی کو تم سے کتنی محبت ہے؟ جی بابا، وہ بھی ہولے سے مسکرائی۔ محبت کیوں نہ ہو، ایمان تو ہے ہی میری بیٹی، کیوں بھائی صاحب؟ بے شک، مرتضیٰ ہاشمی نے تائید کی۔ نگہت بیگم گیسٹ رومز میں ان کا سامان رکھوا چکی تھی۔ ایمان فریش ہو کر دوبارہ چاچی کے پاس آن موجود ہوئی اور مرتضیٰ تھوڑی دیر سستانے کی غرض سے لیٹ گئے تھے۔ دوپہر کے کھانے پر نگہت بیگم نے خاصا اہتمام کروا رکھا تھا۔ میرا شہزادہ گھر میں نہیں ہے تو یوں لگ رہا ہے جیسے کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی صاحب ہم اس لڑکے کی حرکتوں سے سخت عاجز ہیں۔ مصطفیٰ کی پریشانی کسی صورت کم نہیں ہوتی۔
आप ही तैमूर को कुछ समझाइएगा, हमारी तो वो सुनता ही नहीं है। डाइनिंग टेबल पर निगहत बेगम शाकी हो रही थी और ईमान का जहन उलझ रहा था। क्यों परेशान होते हो तुम दोनों, अभी बच्चा है, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मुस्तफ़ा इस उम्र में था तो उसने पूरे ख़ानदान को वक़्त डाल रखा था। बेटा भी तो इसी का है, कुछ तो असर होना ही था। भाई साहब, मैं तो इन बाप बेटे के दरमियान शटल कॉक बनी हुई हूँ। परेशान होने से मसाइल हल नहीं होते। मुस्तफ़ा को भी अपने अंदर लचक पैदा करनी होगी। जब बच्चे छोटे होते हैं वो खुद ब खुद वालिदैन की इज़्ज़त करते हैं, जबकि जवान औलाद से इज़्ज़त करवानी पड़ती है। यही तो मैं मुस्तफ़ा को समझाती हूँ, मगर वो तो कहते हैं मैं सही हूँ और बाकी सब गलत हैं। मुर्तज़ा हाशमी ने बेख्तियार कहका लगाया। वो अपने छोटे भाई की इस आदत से वाकिफ़ थे। ईमान बेटा, तुमने तो कुछ नहीं खाया, ये डिश ट्राई करो। ईमान ने झिझक कर थोड़ा सा चिकन अपनी प्लेट में डाल लिया। यकलख्त फ़ोन की बेल ने इनकी तवज्जो मबज़ूल की। मुस्तफ़ा का फ़ोन होगा, इन्हें मालूम होगा कि आज आप आने वाले हैं। एक्सक्यूज़ मी, मैं देखती हूँ। निगहत बेगम साड़ी का पल्लू संभालती उठ गई। हेलो जी, मैं मिसेस निगहत मुस्तफ़ा बात कर रही हूँ। क्या तैमूर तो ठीक है ना? आप मुझे बताएं वो इस वक्त कहाँ है, किस हॉस्पिटल में है? वो बदहवासी में बाआवाज़ बुलंद बोल रही थी। ईमान और मुर्तज़ा हाशमी भी खाना छोड़कर लाउंज में आ चुके थे। क्या बात है निगहत, तैमूर तो खैरियत से है ना? खुदा करे भाई साहब कि वो खैरियत से हो। इसके दोस्त मामून का हॉस्पिटल से फ़ोन था। तैमूर और उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। इनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, खुदा बेहतर करेगा। ईमान बेटा, तुम अपनी चाची को संभालो, मैं हाकिम से कहता हूँ वो जल्दी से गाड़ी निकाले। जब वो हॉस्पिटल पहुँचे तो प्राइवेट रूम्स के वेटिंग लाउंज में तैमूर के दोस्त मौजूद थे। मामून ने इन्हें रूम नंबर बता दिया था। तैमूर मेरी जान, ये क्या हो गया? तुम्हें डॉक्टर्स क्या कहते हैं? कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ? मम्मी सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ मुझे, अलबत्ता सनी को काफ़ी चोटें आई हैं। वो अभी आईसीयू से मुंतकिल हुआ है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ थी, शुक्र करो ज़्यादा चोटें नहीं आई, वरना इस हादसे की खबर सुनकर मेरी तो रूह ही फना हो गई थी। निगहत बेगम दीवाना वार इसके चेहरे और हाथों पर प्यार कर रही थी। मम्मी इट्स ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तैमूर ने सिमर कर उठते हुए कहा। ओह, मैं भी कितनी पागल हूँ, बातों में कुछ याद ही नहीं रहा। ईमान भी मेरे साथ आई है। उन्होंने अपने अक़ब में खड़ी ईमान को शानों से थाम कर इसके सामने ला खड़ा किया। हेलो ईमान, कैसी हो? तैमूर का अंदाज रस्मी था। फ़ाइन, अब आप कैसे हैं? ईमान की तरफ से भी रस्मी जुमले का तबादला हुआ। यकीनन बेहतर हूँ, मगर मम्मी की बिला वजह टेंशन हो रही हैं, तुम ही इन्हें कुछ समझाओ। मम्मी आपके साथ कौन आया है? भाई साहब ही हैं, हमें यहाँ लाए हैं। अभी बाहर मामून के साथ खड़े थे और पापा वो घर पे नहीं हैं। निगहत बेगम के बताने पर तैमूर ने एक तवील सांस लिया। थैंक गॉड, वरना हॉस्पिटल में वो एक ना ख़त्म होने वाली तकरीर कर रहे होते। निगहत बेगम ने इसे खुशनाक नज़रों से देखते हुए ईमान की मौजूदगी का एहसास दिलाया था। अगले चंद दिनों में इसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। इस्लामाबाद से वापसी में मुस्तफ़ा हाशमी तैमूर के एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करने पर हस्ब साहब एक साथ झंझलाहट का शिकार थे और इसका बरमला इजहार वो बड़े भाई से कर रहे थे। भाई साहब प्लीज़ आप इसे गाँव ले जाएं, वरना इसकी वजह से मेरा नर्वस ब्रेक डाउन हो जाएगा। यार क्या हो गया है तुझे? तेरे रवैये ने इसे बागी बना दिया है। ज़्यादा सख्ती करेगा तो वो कोई और क़दम उठा बैठेगा। एहतजाज के तौर पे इसने गाड़ी बेच दी, कल को कुछ और भी बेच सकता है। भाई साहब आप नहीं जानते, ढीठ बन चुका है। मेरी किसी बात का असर नहीं होता इस पे, पढ़ाई में इसका दिल नहीं लगता। आला से आला तालीमी इदारों में तालीम दिलवाने की कोशिश की, मगर बमुश्किल इस लड़के ने ग्रेजुएशन किया। ज़मीनों से इसे कोई सरोकार नहीं है, फैक्ट्री में जाता नहीं, सियासत इसे यूँ भी पसंद नहीं है। सारा दिन इन आवारा लड़कों के साथ गुजारता है। भले कुछ मत करे, लेकिन एक अच्छा इंसान तो बनकर दिखा सकता है। मगर नहीं, ये लड़का मुझे टॉर्चर करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। ठीक है मुस्तफ़ा, तुम कहते हो तो मैं तैमूर को अपने साथ गाँव ले जाता हूँ। तुम भी अपने लहजे में शफ़क़त लाओ, ताली एक हाथ से नहीं बजती। मुझे तो इससे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। सैयद मुर्तज़ा इन्हें भी समझा रहे थे। शाम को इन्हें गाँव रवाना होना था, मगर तैमूर किसी सूरत गाँव नहीं जाना चाहता था। ताऊ जी, मैं गाँव जाकर क्या करूँगा? मैं तो वहाँ एक दिन भी नहीं गुजार सकता। तैमूर बेटा,
تم ایک بار چلو تو صحیح، وہاں اتنی بڑی برادری ہے، گاؤں اپنی ملکیت ہیں، اور آج کل تو وہاں شکار بھی بہت ملتا ہے، اسی بہانے تمہارا یہ شغل بھی پورا ہو جائے گا۔ انہوں نے تیمور کو قائل کرنے کی بھرپور صحیح کی۔ آئی پرومس تاؤ جی، میں گاؤں ضرور آؤں گا، مگر کچھ دنوں کے بعد۔ بیٹا جیسے تمہاری مرضی، مگر تمہیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ تمہارے تاؤ تمہارے منتظر رہیں گے۔ انہوں نے تیمور کا نشانہ تھپکا۔ میری یادداشت پاپا کی طرح کمزور نہیں ہے۔ تیمور کی بات پر مرتضیٰ کھل کر مسکرائے تھے۔ شام کو وہ گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔